بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. سیاست کی بساط پر خان صاحب کو سیاست کا ناسمجھ کھلاڑی سمجھنے والے کہیں نہ کہیں چوک گئے ہیں. آخرکار اپوزیشن کا ایک وار ہوتا ہے تو دوسرا وار حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آخری وار جو اس وقت خان صاحب کی طرف سے کھیلا گیا وہ آرٹیکل 63A کا تھا. اس کی قانونی حیثیت پہ اس وقت بحث کی جا رہی ہے. بہت سے معاملات ہیں جو سامنے آنے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا کہ ایوان کی لڑائی کو میدان میں کھیلنے کی جو ایک سیاست ہو رہی تھی وہ آخرکار ختم ہو چکی ہے. ڈی چوک کو سیاست کا گڑھ بنانے پہ پابندی لگ چکی. لیکن آگے کیا ہونے والا ہے جناب؟ عمران خان کی کشتی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بھور میں ہے. بہت سے منحرف جو ان کے اپنے ہی لوگ تھے وہ کہا جا رہا ہے کہ واپس وہ پلٹ رہے ہیں ان کی طرف. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ صرف ڈیلے کرنا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ تاخیر بھی حکومت کے حق میں ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، کیا نہیں ہے، کیا حقیقت، کیا فسانہ، اس پہ آج بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب. آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں سردار بابر عباسی صاحب، آپ FDF کے پریزیڈنٹ ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ ماہر قانون ہیں سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے رانا گلزار تاج صاحب، آپ کی پارٹی پہ کافی الزامات ہیں، تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں آپ نے. تو کہیں نہ کہیں آرٹیکل 63A کی بات تو بعد میں کی جائے، 62 میں اگر بات کی جائے تو اس پہ تو پھر صادق امین کی جو شرط ہے وہ پھر ان اراکین پہ لگ جاتی ہے کہ جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے پیسوں کا استعمال کیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے ثنا غوری صاحبہ، جو بات خان صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر ہے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ باتوں کے تو ماہر ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. آپ ہی بتائیے کہ جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد جب جہانگیر ترین صاحب جہاز بھر بھر کر لا رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کمٹمنٹ پہ لا رہے تھے، پیسے دے رہے تھے، کیا کر رہے تھے ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن جہاز بھر کے وہ لا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ان سے منحرف ہیں وہ پیسوں کے اس میں نہیں ہیں، وہ خان صاحب کی کارکردگی سے نالا ہیں، اور وہ خان صاحب ان کو مطمئن نہیں کر سکے، نہ اپنے اتحادیوں کو مطمئن کر سکیں اور نہ ہی وہ. سر پہلے تو اس بات کا جواب دیں جو میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں کہا اور آپ سے میں نے سوال پوچھا، اس سے پہلے تو آپ کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی نا کہ اگر آپ کی پارٹی نے تجوریوں کے منہ کھول دیے تو اس میں حقیقت ہے کہ نہیں. پھر 2018 کی بات کو جسٹیفائڈ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اگر 2018 میں کسی نے کچھ کہا تو اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. میں اس میں یہ بات نہیں کہہ رہا، آپ نے میری بات سنی نہیں. میں نے اس میں یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پیسے خرچ کیے یا کمٹمنٹ کیا. آپ میری بات سنیے، 2018 میں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو خریدا گیا یا کمٹمنٹ کیا. جہانگیر ترین صاحب جب جہاز بھر کے لا رہے تھے تو کیا اس وقت خان صاحب نے یہ کہا کہ کیوں لے کے آ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آج جب وہ جو اراکین ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کہیں اپنے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں خان صاحب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، خان صاحب کو اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے. سر پہلے بتائیں کہ آپ پیسے دیے جانے کی نہیں، میں تو آپ کو منع کروں کہ پیسے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صاحبہ نے کہا کہ مجھے جو 16 کروڑ کی آفر ہے. نہیں دیکھیں، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو وہ لے لے. اگر کوئی دیتا، پیپلز پارٹی کبھی کسی کو نہیں، پیپلز پارٹی نہ پیسے دیتی ہے اور نہ پیسوں پر یقین رکھتی ہے یا عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی خرید و فروخت ہاؤس ٹریڈنگ پر یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی پیپلز پارٹی ہاؤس ٹریڈنگ نہیں کرتی. کبھی آپ کی ہسٹری بھی نہیں رہی ہے. نہیں دیکھیں، اگر کوئی شخص دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کبھی بھی ہم نے ہاؤس ٹریڈنگ نہیں کی. ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کے ووٹ پر یقین رکھتے ہیں، ہم عوام سے رجوع کرتے ہیں، ہم لوگوں کو خریدتے نہیں. ہاں، وہ پارٹی جوائن کریں، مہربانی ان کی، شکریہ. آخری وقت میں زرداری صاحب سیاست کا رخ کیسے موڑ لیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سب چیزیں رخ موڑنا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ خان صاحب سے جو لوگ ناراض ہوئے ہیں ان کی اپنی کارکردگی ہے، ان کی کارکردگی نالا ہے، ان سے عوام زیرو ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ورکرز ان کے MNA آپ کی طرف آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہے. دیکھیے، آپ نے کوئی لالچ نہیں دیا. دیکھیے، لالچ کس بات کا؟ آپ نے ٹکٹ کا بھی لالچ نہیں دیا. دیکھیے، وہ جب الیکشن ہوں گے وہ اس وقت کی بات ہے. آپ دیکھیے، ابھی تو خان صاحب سے جو لوگ منحرف ہو رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی صفر ہے. دیکھیے، جو لوگ
दूसरी जमातों को छोड़कर उनके पास गए थे तो वो इसीलिए तो गए थे कि खान साहब एक अच्छे आदमी हैं, ये अच्छा काम करेंगे, ये अवाम को डिलीवर करेंगे। वो नहीं कर सके तो लोग, जाहिर सी बात है कि वापस रिवर्स हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है, वो जिस जमात में जाना चाहते हैं। खान साहब ने किसी को खरीदा तो नहीं है। खान साहब तो कौम को ये बताएं कि जी 3.5 साल में उन्होंने अवाम को क्या डिलीवर किया। खान साहब ने अवाम को कितना मुतमईन किया अलावा है गालियों के। आज तो खान साहब और उनके जो रुफका हैं, करीबी लोग हैं, वो तमाम इलेक्टेड लोगों को गालियां भी बक रहे हैं, वो अवाम को भी गालियां बक रहे हैं। इसमें तो पूरा प्रोग्राम ये एक महज़िब माशरे में ऐसा महज़िब तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस वक्त। जो सियासत में हो रहा है वो महज़िब की लिस्ट में तो कहीं पे भी नहीं होता, चाहे वो अपोजिशन कर रही हो या वो जो है हुकूमत कर रही हो। हाँ, खान साहब पे तनकीद इसलिए भी जरूर हो सकती है कि वो वजीर आजम है और एक सिटिंग वजीर आजम को इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। ये तनकीद बनती जरूर है। आगे चलते हैं, सरदार बाबर अब्बासी साहब, पॉइंट पे आएंगे हम। आपको लगता है कि ये जो मुनहरिफ अरकान की बात की जा रही है, सिर्फ इसलिए गए कि पार्टी की पॉलिसी से मुतमईन नहीं थे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बात बताऊँ, जिस तरह मेरे दोस्त भी बात कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं सारे, देखें हमें एक वसी तर सोच से इस बात को इस वक्त सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज देखें बिल पास हो गया है, बिल पास होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। मैं खान साहब से भी पूछता हूँ, आसिफ जरदारी साहब से भी पूछता हूँ, मैं मियाँ शाबाशी साहब से भी पूछता हूँ, मौलाना साहब से भी पूछता हूँ, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। मुझे बताएं कि 3 साल इमरान खान के भी गुजर गए इसी लड़ाई झगड़े में कि चोर का खेल हम देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं, ये आप लोग भी देख रहे हैं। ना हमें वो चोर मिले, ना हमें वो कोई चीज़ मिली। आज भी वही, मेरी इस गरीब अवाम के लिए कोई लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा कानून पास हुआ, ये कौन सा कानून पास हो रहा है। खदारा पाकिस्तान के साथ जो ये सियासतदान मजाक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप यकीन माने कि इनकी सारी भी किश्तियाँ डूबी हुई हैं। तो खान साहब को, मैं तो पिछले उनकी भंवर में मैं सबकी मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि हम खान साहब को इस वक्त अपना वज़ीर आज़म मानते हैं, जाहिर बात है मुखालिफ जमातें भी वज़ीर आज़म मानती हैं। लेकिन पिछले दिनों में जो बात आपने कही कि जो ज़बान वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तेमाल किया वो वज़ीर आज़म की लफ्ज़ी थी। मैं समझता हूँ कि उससे हमें शर्मिंदगी हुई है एज ए पाकिस्तानी कौम को कि हमारा वज़ीर आज़म इस तरह बोल रहा है। और फिर एक आदमी, अगर आपने 92 में अगर वर्ल्ड कप जीत लिया तो वो आपने नहीं जीता, आपके साथ पूरी टीम थी। आज भी कोई हमारे यहाँ बड़ी इसका मतलब सर खान साहब की नाकामी मैं समझता हूँ कि बड़ी बदबख्ती होती है। बिल्कुल है, बड़ी बदबख्ती होती है कि कोई एक सियासी लीडर आ जाता है, जरदारी साहब आ गए, वो अकेले नहीं, उनकी टीम है। मियां साहब आ गए जी, उनकी पूरी देखिए टीम होती है लोगों के साथ। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि सियासतदान जब आते हैं वो कहते हैं जी बस जो भी हूँ मैं ही हूँ, दूसरे बाकी दो वैसे ही कीड़े। अच्छा सर, वो इस सवाल पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो वुज़रा जा रहे हैं, ये खान साहब की पॉलिसी की वजह से सिर्फ पॉलिसी है और कुछ भी नहीं है? मैं अगर किसी का सही ज़मीर की बात करें तो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने वाकई जिस 3 साल में जो हमने देखा है, बिल्कुल बेफजूल बात है। कोई अगर कहे मैं इन किसी पार्टी से ना मेरा वो है, ना हमने इमरान खान साहब से कुछ लेना ना कुछ, लेकिन मैं एज एक अवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक बात बताऊं कि हमें कोई सहूलत नहीं मिली, कोई फ़ायदा नहीं मिला। आज तक जो मुल्क के जो हालात हैं ये जो है उससे बदतर ही हुए। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में और मजीद मुश्किल, अगर फर्ज करें इमरान खान साहब को मौका मिल जाता। सर ये फ़ायदे को ज़रा मुझे बताइए, फ़ायदा क्या चीज़ होती है? और ये जो सियासत, ये मैं आपको बताऊँ, जो सियासतदानों की आप बात करें, अगर अल्लाह करे उन लोगों का ज़मीर इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए अगर जाग रहा है कि जी हम इमरान खान को छोड़कर न्यूट्रल हो जाते हैं या किसी और की तरफ चले जाते हैं, तो उसको भी देख लें कि वो क्या करेंगे आगे चल के। तो मैं समझता हूँ टिकटों की सौदेबाजी है। अब मैं किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि देखें इल्जाम लगाना भी गुनाह होता है कि मतलब जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि टिकटों की सौदेबाजी है। टिकटों की जो है कि जी मैं आपको दे दूंगा टिकट तो आप मुझे दे देना टिकट। इस पे ज़ाहिर है हमारे यहाँ MNA MPs BC पे भी अगर ये कहते हैं जी खाली पैसों की लेन देन नहीं होती, चलें जी ठीक है, आगे जो है वजारत का कहा जाता है, आगे हम आपको वजारत देंगे, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग है ना, करप्शन ही है ना। आप मुझे बताएं कि इस तरह पंजाब में नून लीग की पोजीशन स्ट्रांग है और वहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं जी हमें टिकट दिया जाए। लेकिन सिंध में हम चाहे जिस तरह भी जो भी मर्जी करें, अगर इलेक्शन भी करवाते हैं तो पीपल पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग है, उनको पता है कि हमें सीट मिलनी है, तो वो उन्होंने जो है ना लोगों ने कहना जी कि हम इसी तरफ चलना है। तो असल में ये हमारे यहाँ एक चीज जो है कि इस तरह की, ये मैं सही आप जो बात है कि नहीं होना चाहिए, लोगों को न्यूट्रल होना चाहिए। अल्लाह को भी जवाब दे यार आप कितना वक्त जिंदा रहोगे, लेकिन न्यूट्रल से कि अपने मुल्क के साथ रहें। ये न्यूट्रल वो नहीं कि जो इमरान खान साहब ने कह दिया न्यूट्रल नहीं। देखें न्यूट्रल्स भी एक चीज होती है बिल्कुल कि जिससे हमें एक समझना चाहिए कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे हमें जो है ना मसलन मैं कहूँ जी ये अच्छा है और वो अच्छा है। नहीं, मुझे अल्लाह को भी जवाब देना है, मुझे देखना चाहिए कि यार ये बंदा सही काम कर रहा है, मुझे इसका साथ देना चाहिए।
तो यहाँ इस मुल्क का तो मैं समझता हूँ कि फिर हम आखिरी बात जो होती है फिर हम नजर उधर ही होती है हमारी, जब वो आ जाते हैं तो फिर ये सारे इकट्ठे होकर रोते हैं कि जी वो हमने ये कर दिया। चलें बैरिस्टर साहब से कुछ कानूनी बात भी पूछ लेते हैं। 14 दिन के बाद जो है वो इजलास होना था और ये इसके 21 तारीख को होने वाला था, 21 तारीख को नहीं हो सका, अब 25 को होने जा रहा है और 25 को भी कहा जा रहा है सिर्फ एक ताज़ियती इजलास होगा, उसके बाद जो है वो असद कैसर साहब ने कहा कि मेरी मर्जी है कि मैं इसको जितना डिले कर दूं। इस पे कानूनी हवाले से क्या बात करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। देखिए, रिक्वेजिशन के बाद 14 दिन में इजलास बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया, आइन की खिलाफ वर्जी की गई वेरी कैटेगोरिकली। स्पीकर साहब जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं और उनको इजलास जो है वो टाइम पे बुला लेना चाहिए था, लेकिन चलें नहीं बुलाया गया, आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी यहाँ पे की। मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर वो 22 होते हैं तो फिर कानून क्या कहता है कि पता चलता है अगर असद कैसर साहब जो हैं इस तक नजर आ जाता है कि जी 22 हैं। लेकिन इसमें आइन बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है, स्पीकर पार्लियामेंट ने खुद डिसाइड करना है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसके अंदर इंक्वायर नहीं कर सकती। ये अंदर बैठे मेंबर्स की मर्जी है कि वो किसको स्पीकर बनाते हैं और किस तरह से अपना हाउस चलाते हैं। की तारीख पहले फिर स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि टेक्निकली ये एक ऑप्शन जरूर ऑपोजिशन के पास मौजूद था, लेकिन शायद डर ये भी था कि आपको पता है कि हालात जो है वो लॉयल्टीज ओवरनाइट चेंज होती हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, कुछ पता नहीं लगता, एक दिन इधर होते हैं एक दिन इधर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद हुकूमत को टाइम चाहिए था और ऑपोजिशन जल्दी करना चाहती थी, तो शायद उस जल्दी करने की वजह से वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ गए। लेकिन इसके अंदर एक बात यह कि देखें, जो आपका दूसरा सवाल था वो भी बड़ा अहम है, प्रोरोक करने की पावर क्या वो स्पीकर के पास है? 100% है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन उसको ये पावर क्या देता है? उसको ये पावर आईने पाकिस्तान देता है। जब आईने पाकिस्तान उसको ये पावर देता है तो कुछ लिमिटेशंस आईने पाकिस्तान ही उसके ऊपर लगाता है, और वो एक लिमिटेशन आर्टिकल 95 के अंदर मौजूद है कि एक दफा नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन सबमिट हो जाए तो 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर उन 4 दिनों में वोट डालना है। अगर वो काम, वो एजेंडा पूरा किए बगैर असेंबली का सेशन प्रोरोक करते हैं स्पीकर साहब, तो दोबारा ये आइन की सीधी खिलाफ वर्जी होगी। और मैं समझता हूं कि देखें, अजहर सिद्दीकी के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हेल्ड कर चुकी है कि जो स्पीकर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं दे आर अमीनेबल टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये मामला 63A की वजाहत हो चुकी है, बिल्कुल 63A की वजाहत मौजूद है। जाहिर है उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से अब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया। वजाहत मांग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लेकिन इत्तेफाक से एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही है कुछ असेंबली के हवाले से और असद कैसर साहब के हवाले से। असद कैसर साहब अपने इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कानून क्या कहते हैं? बैरिस्टर अली ताहिर साहब, क्या सिलसिला है ये? बैरिस्टर, आप एज अ बैरिस्टर क्या समझते हैं कि असद कैसर साहब के इख्तियारात को कोई चैलेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी बिल्कुल 100% कर सकता है। बड़ी वाज़ेह डिस्टिंक्शन कानून के अंदर मौजूद है। एक प्रोसीजरल ऑर्डर होता है, प्रोसीजरल ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है। वो जो खास एक जुमला उन्होंने कहा, मैं जब तक चाहूं डिले कर दूं, इस जुमले को किस तरह से वजाहत करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे ये बात याद है कि खान साहब जब कंटेनर पे चढ़े हुए होते थे तो वो कहते थे, ओ आईजी इस्लामाबाद, तुम नवाज शरीफ के नौकर नहीं हो। तो आज असद कैसर साहब को भी ये जरा सोचना चाहिए कि वो एक बड़े अहम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट्स लिस्ट में वो नंबर 4 पे हैं। इस ओहदे पे बैठकर अगर वो न्यूट्रल होने के बजाय, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के बजाय, अगर वो एक पार्टी को फेवर करते हैं तो ये सारी चीजें तारीख में लिखी जाती हैं। किसमें कितना दम था ये तारीख आपको बड़ा क्लियरली बता देती है। मैं समझता हूं उनका जो पहला रोल है वो पार्लियामेंट को और आइन को डिफेंड करना है। अनफॉर्चुनेट बात है कि जो रूलिंग पार्टी उनको कह रही है वो कर रहे हैं। आइन के अंदर लिमिटेशंस मौजूद हैं। देखें, एक तो वैसे ही 3 दफा इजलास होना ही होना है। 120 डेज से ज्यादा पीरियड बीच में हो नहीं सकता। ये नॉर्मल हालात की मैं बात बता रहा हूं। 130 डेज एटलीस्ट असेंबली ने बैठना है। ये उन्हीं आइन की प्रोविजन आर्टिकल 54 में मौजूद है जहां से वो प्रोरोक करने की पावर है। जगह नहीं है हमारे पास, जगह नहीं थी। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं, कई जगहों पे लिमिटेशन है। जैसे आप अभी बात कर रही थी, लेकिन आपने कहा क्या करूं, ब्रेक लेनी
دینی پڑے گی. تو جی آپ ہوسٹ ہیں, آپ بات کریں گی, بٹ اسی پروگرام کے فارمیٹ میں کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو جو آئین ان کو یہ پاورز دیتا ہے, اس آئین نے کچھ لمیٹیشنز لگائی ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, یا ایک اور مثال لے لیں امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ ہے 47 آرٹیکل 47 کے تحت. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں اسپیکر کا ڈسکریشن سٹرکچر ہو جاتا ہے. یہ قانون اور آئین کے مطابق چلنے والا ملک ہے جہاں پہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص پیریڈ ہونا چاہیے, وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں تھی, ہمارے پاس اسمبلی خالی نہیں تھی اور ہم جو ہے اس لیے ہم نے اجلاس ڈیلے کر دیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ روک کر دیں. اچھا, جگہ کا جہاں تک تعلق ہے, آئین از ویری کلیئر آن دس کیٹیگوریکل. یہ آج سے نہیں, یہ امریکہ میں جب آئین آیا تھا تب سے یہ بڑا کیٹیگوریکل رہا ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹ جاتی ہے وہ بیٹھ کے کسی ایک جگہ کو پارلیمنٹ نہیں کہا جاتا, ان افراد کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے جو اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. تو پورے پاکستان میں یا پورے اسلام آباد میں ان کو جگہ ہی نہیں ملی. دیٹ از اے ریڈیکولس آرگیومنٹ. لیکن چلیں, یہ 2 دن ڈیلے ہو گیا, اگر اس کو ہم اسکپ بھی کر دیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ انڈیفینیٹلی پروروگ کر سکتے ہیں. ناٹ ایٹ آل. 7 دن کے اندر 3 دن سے پہلے نہیں ہو سکتا, اور پھر 4 دن بعد اس کے جو بیچ کے ہیں اس کے اندر نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے وہ موو ہوگا, اس کے اوپر ووٹ ہوگا اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ لیڈر آف دا ہاؤس کون ہوگا. کیٹیگوریکلی سمپل. there is nothing more that can be read into the 25 کو ہوتا ہے اجلاس, اور 25 کو بھی وہ کہہ رہے ہیں جی تعزیتی اجلاس ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیلے کر دیا جائے گا. تو وہ جو 14 دن پہلے جو دائر کی گئی اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی پھر؟ دیکھیں وہ بڑا سمپل اس کا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسپیکر کا جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے وہ جوڈیشل ریویو کے اندر آ سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ مثال ہے کہ جس وقت اسپیکر تھی فہمیدہ مرزا صاحبہ, اس وقت کی بات ہے کہ چیلنج ہوا, سپریم کورٹ نے کہا کہ اسپیکر اگر کوئی ایسا رائٹ یا اوبلیگیشن چھیڑتا ہے کسی پارلیمنٹیرین کا تو وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوگا, اگر وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے ہم اس کو سیٹ اسائڈ کریں گے. تو بڑی سمپل سی بات ہے, اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز کی وایولیشن ہوگی, الٹیمیٹلی the matter will land up in court. بٹ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھنے والی یہ ہے that the matter is already in the court. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن اور اس کے ساتھ یہ حکومت کی 186 والی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے وہ آلریڈی سب جوڈس ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی راستہ آ جائے گا. یہ ڈبل ایج سوارڈ تھی, حکومت نے جا کے جہاں اپنے آپ کو سیو کرنے کی سپریم کورٹ کے سامنے کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں ساتھ ہی اپنے آپ کو they have shot themselves in the foot. کیونکہ اب اگر وہاں سے آرڈر آ گیا تو بے بس ہو جائیں گے نا. پھر دیکھیں بہرحال بات وہی ہے جو میں نے سٹارٹ میں کہی تھی کہ ایک بار وہاں سے ہو رہا ہے, ایک بار وہاں سے ہو رہا ہے, لیکن اب اپوزیشن کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے اس پہ بھی کچھ بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد. آپ کے سامنے حاضر ہیں, بات کچھ کریں گے رانا گلزار تاج صاحب سے. رانا گلزار تاج صاحب, یہ OIC کا جو بیان تھا یہ کیا ضرورت تھی دینے کی؟ یہ جوش روانی میں نکل گیا تھا, پھر کہہ رہے جی ذمہ داروں کی کال آئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. واقعی ذمہ داروں کی کال آئی ہے تو ٹھیک ہو گیا؟ نہیں دیکھیں بات یہ, میں نے تو خیر بیان نہیں سنا, لیکن جہاں سر آپ نے بیان نہیں سنا سر, ساری دنیا اچھل گئی ہے اس بیان پہ. بلکہ پاکستانیوں کو اس وقت سوال تھا, ایک عام پاکستانیوں کا منہ کھولا کا کھلا رہ گیا کہ یہ تو اسی بات کی تائید ہو گئی کہ یہ غیر ملکیوں کے ساتھ ملے ہوئے اور ملک دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے. سنیں میری بات, OIC کا اجلاس یہ بلا رہے ہیں, خوش آئین بات ہے, بہت اچھی بات ہے بلائیں. لیکن آپ یہ دیکھیے OIC کے اجلاس میں کتنے ملک کے سربراہان مملکت آ رہے ہیں, ایک بھی نہیں آ رہا. وزیر خارجہ آ رہا ہے کسی کا سیکٹری آ رہا ہے. آپ کا OIC کا اجلاس بے معنی خیز ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کتنے, آپ یہ بتائیے نا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے OIC کا اجلاس بلایا تو تمام اسلامی ممالک کے سربراہان مملکت پاکستان تشریف لائے. آج عمران خان صاحب جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ جی بھٹو کے بعد میں نے یہ اجلاس بلایا, تو اس میں کوئی بھی سربراہان مملکت نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اسی وجہ سے نہیں آ رہا سر ہمارے سیاستدانوں کی حرکتیں اور جو یہاں پہ انتشار پھیلا ہوا ہے, کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا, یہ مجھے بتا دیں. اب میری بات سن لیجیے. آپ ڈی چوک جب خان صاحب میلہ لگا کر بیٹھے تھے تو چین کے پریزیڈنٹ بھی نہیں آئے تھے, تو خان صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کو جو اس وقت معاہدہ کرنے آ رہے تھے تو خان صاحب نے کہا نہیں ضرورت ہے. تو دیکھیے تاریخ دہراتی ہے.
میں پھر آپ سے وہی اچھا بات ٹھیک ہے، کہوں گا، تاریخ دو. میں آپ سے صرف اتنی کہتی ہوں کہ ایک بندہ اگر ایک کام کرتا ہے تو دوسرا اس کو آپ میری جسٹیفائی بات کیسے تو کر سنیے سکتے نا، اب آپ بات تو OIC کرنے کا دیں. بیان مجھے بتا میں دیں ٹھیک تھا OIC کہ کے غلط تھا. پھر وہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ OIC کا اجلاس خان صاحب رکھتے تو کتنے سربراہان مملکت آ رہے ہیں یہ بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ انہوں نے آپ کو لگتا ہے کہ دیا صحیح یا نہیں دیا بیان؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا؟ نہیں دیکھیں میں تو اس پہ اس لیے نہیں کہوں گا، اس کا وہی جواب دے سکیں گے، میں نہیں دے سکوں گا. میں آپ سے پھر باتیں کہہ رہا طاہر ہوں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، طاہر کچھ کہنا جسٹ چاہ ون رہے ہیں. کمنٹ. دیکھیں OIC کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ کئی سطحوں پہ ہوتے ہیں. یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس کو CFM کہا جاتا ہے، یعنی کونسل آف فارن منسٹرز. یہ اصل جو باڈی ہوتی ہے جس میں تمام فیصلے ہوتے ہیں وہ CFM میں ہوتے ہیں. جو ہیڈ آف اسٹیٹس والا ہوتا ہے وہ ویسے ہی مینلی سمبولک ہوتا ہے. جو مین اپیکس باڈی ہے جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ CFM ہے. تو یہ کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے. یہاں پہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے آنا بھی نہیں تھا. یہ OIC کے جو اسٹرکچر ہے وہ بہت پہلے سے شاہ محمود صاحب جو ہیں ان کو لیٹرز بھی جاری کر چکے دیکھیں جو OIC کی ٹریٹی ہے یہ اس کے مطابق ہو رہا ہے. تو یہاں پہ CFM کا اجلاس ہے، اس کو کہتے ہی OIC-CFM ہے. یہ کونسل آف فارن منسٹرز بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے چند فیصلے سامنے رکھ کے جیسے سیکٹری کے سامنے سمری پریزنٹ ہوتی ہے نا، اس طرح سمریاں بنا کے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ پھر بیٹھ کے ایک دوسرے سے حال چال پوچھ کے اور اس کو سینکٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ چونکہ فارن منسٹریز کا کام ہوتا ہے تمام ممالک کی، تو یہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ تنقید نہیں بنتی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے. انہوں نے تھوڑا سا اس کو وضاحت کر دی، آپ مزید وضاحت کر دیں، میں خاموش. اجلاس کی بات جہاں تک ہے، اجلاس ہونا چاہیے. اگر پاکستان کے مفاد میں ہے تو اس کو تو کوئی نہیں روکے گا اور کوئی نہیں روک رہا. بات نو کانفیڈنس. سر وہ ذمہ داروں کے کال آنے سے روکا ہے؟ نہیں دیکھیں کوئی کال نہیں ہے، کسی ذمہ دار کی کال نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نہیں دیکھیں میں پھر دیکھیں اس وقت ملک کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ملک کا سربراہ عمران خان صاحب ہیں. آپ لوگوں نے بات کس مان کی؟ لی؟ عمران خان صاحب تو وزیر اعظم ہی نہیں ہیں. وہ تو دیکھیے وہ تو اخلاقی زوازی کھو چکے ہیں. خان صاحب تو صرف اور صرف آپ نو کانفیڈنس آئے گا، آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب تو وزیر اعظم ہی نہیں ہیں، وہ تو فارغ ہیں. یہ جو ابھی کہانیاں چل رہی ہیں نا، بہت پہلے باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں آئے گا ہی نہیں، وہ ہونا ہی نہیں. دیکھیں میں پھر آپ سے وہی کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس بلائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا نو کانفیڈنس آتا ہے یا نہیں آتا. جتنی ہم بحث کریں گے وہ بیکار ہے. خان صاحب کا کام ہے ان کے رفقا کا لوگوں کو گالی بکنا، وہ اپنا کام جاری رکھیں اور عوام کو ریلیف نہ دیں کیونکہ ان کے بس کی نہیں ہے. وہ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں پیسے کٹ کے آئے اور لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے اور عمران خان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، شہباز گل کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ تمام رفقا جتنے بھی جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں ان سب کی کرپشن کر رہے ہیں یہ لوگ. انہوں نے اتنی بڑی بڑی کرپشنیں کی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ ہی بول رہی ہوں گی کہ یہ یہاں بھی کرپشن ہو گئی، اس جگہ بھی کرپشن ہو گئی. ابھی تو آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں باقی ہیں. خان صاحب کے لیے تو مشورہ یہ ہے کہ وہ اقتدار ہی چھوڑ دیں کیونکہ ان کے بس کی نہیں ہے. اور نیب کو انہوں نے کیوں نہیں تحقیقات کی؟ ان کو کس نے کہا تحقیقات کیجئے؟ آپ نے کتنی انویسٹیگیشن کی؟ آپ نے کتنے لوگوں کا احتساب کیا؟ آپ کا احتساب ہونے جا رہا ہے خان صاحب، آپ کے لوگوں کا احتساب ہونے جا رہا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کا احتساب ہو، آپ کے لوگوں کا احتساب ہوگا. آپ کے پاس جو چینی چور، آٹا چور، بڑی بڑی مافیا بیٹھی ہوئی ہیں ان کا احتساب ہوگا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب تو وزیر اعظم ہی نہیں کیونکہ اس لیے ان کے پاس تو ہے نہیں. جب عدم اعتماد کی تحریک کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. سردار بابر عباسی صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک طرف بیان آتا ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ جی میرے جو منحرف اراکین ہیں وہ آ جائیں، ہم ان کو عام معافی کی آفر دیتے ہیں. دوسری طرف فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ منحرف PTI ارکان کو غیر ملکی غداروں کی طرح سزا دینی چاہیے. یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں؟ کون سے غدار تھے؟ کیا انہوں نے ایسا کر دیا کہ غداری کے مقدمات چلنے چاہیے ان پہ؟ دیکھیں جی اصل تو بدبختی یہی ہمارے ملک کی ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ اور شہباز گل جیسے لوگ اور خان صاحب جیسے لوگ، دوسری پارٹیوں کے سے لوگ اپنے ملک کے لوگوں آپ کی بات کو تھوڑا سا آپ کر دیں. فرض کریں کہ کل آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے، کیا آپ یہ چودھری صاحب کو آپ لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بات، اگر آپ میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، گورنمنٹ تو کس کو دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری جیسا آدمی نہ ہی ہو تو اچھا ہے. میں آپ کو ایک بات خود ہی بات بتا رہا ہوں کہ یقیناً بات ہے. دیکھیں بحث تو سارے کرتے ہیں لیکن افسوس کہ اس ملک کا ستیہ ناش نکالنے والے یہ سیاستدان ہیں
جنہوں نے کبھی کس کو غدار کہہ دیا، یار یہ میرے ملک کے لوگ ہیں، یہ اس ملک کے پاکستان کے لوگ ہیں، خدارہ اپنے فائدے کے لیے اپنی اس کے لیے آپ غدار فوراً کسی کو کہہ دیتے ہو؟ کس طرح سے غدار ہوتا ہے؟ غدار بہت بڑا لفظ ہوتا ہے، بڑا دیکھیں لفظ ہے کسی کو غدار۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر اگر میں کہوں تو میں تو اس وقت یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت غدار کشمیر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ کتنا ظلم ہوا اس حکومت کے دوران، ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے جی عمران خان نے بڑی زبردست تقریر کر دی، اور باعث تقریر تو بھٹو نے بھی بہت اچھی کی تھی، تقریر تو ضیاء الحق نے بھی بڑی اچھی کی تھی، تقریر تو جس چور کو ہم کہتے ہیں اس نے بھی بڑی اچھی کی تھی، لیکن آپ دیکھیں خدارہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے اس وقت بھی۔ آپ مجھے بتائیں نا اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کون سے کسی غریب کے لیے کوئی آٹے سستے ہونے کا ریٹ آ رہا ہے؟ کون سے کسی غریب کے لیے اس کی بجلی سستی ہونے کا ریٹ آ رہا ہے؟ یہ سب 2 نمبر باتیں ہیں۔ ابھی آنے والے دن جو ہمارے اوپر آنے والے ہیں اس پاکستان پہ جو یہ حکمران جو کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کچھ دنوں بعد جو پروگرام کریں گے وہ کسی اور رخ پہ ہوگا، کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کو بیچا ہے اپنے مفادوں کے لیے، اپنی سیٹ، چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، ہر بندہ اپنے آپ کو سیو کر رہا ہے، لیکن اس کو اس پاکستان کی پرواہ نہیں جس پاکستان کے مزے کرتے ہیں۔ ابھی بھی ایک معاہدہ کر لیا نا واپس سے رینیو کے، ہمارے 2000 ارب کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ ملک ہے جس ملک کی ان کو احساس نہیں ہے۔ دیکھیں ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، خدارہ اپنے اس پاکستان اور مالا کی طرف مال دیکھیں، ملک ہے ہمارا، مالا مال ملک ہے، آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اپنی مثلا جب تک تو آپ لوگوں کے ہاتھ جوڑتے ہیں، میں یہ کام بھی کروں گا میں وہ بھی کروں گا، جب ان کو سیٹ مل جاتی ہے یہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، ملتے تک نہیں ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا، ملک کو سنبھالا کہاں ہے آپ نے جو آپ دیوالیے کی بات لوگوں نے کرتے ہیں؟ بہت لوگوں کو شوق تھا جی ہمارا وزیر اعظم، دیکھیں بالکل میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمیں بھی اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ جسٹس وجی الدین صاحب نے یہ بات صحیح کہی تھی، مجھے آپ کو یا میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں یا جو لوگ سن رہے ہیں، میں برملا کر رہا ہوں، اس کو ان کو خوش فہمی میں نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان ایماندار ہے۔ جو آدمی جس شخص نے آج تک اپنے تسمے شوز کے تسمے بھی نہیں خریدے نا، مجھے بتائیں وہ اپنی ایمانداری مجھے بتا دے کہ اس کے تسمے کہاں سے آئے۔ ہم لوگ تو بڑے وہ ہو رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر ایک آدمی غریب آدمی وہ ہوگا کہ جس کے پاس شاید اپنا گھر بھی نہ ہو، میں کہوں گا وہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ سر ابھی آپ کی بات پہلے تو بی ایم 100% درست ہے، مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو کر کے گئے ہیں وہ آئے گا کون سے؟ دیکھیں ہماری پارٹی جس طرح ہم نے اپنی پارٹی کا ایک منشور بنایا ہے اس وقت، صرف اور صرف ایک چیز کے ہم پورا کام کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں اس چیز پہ، وہ بھی انشاءاللہ ضرور ایک بات دیکھیں، ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے۔ کبھی بھی قانون جو پاس ہوتے ہیں، اب بھی دیکھیں نا آج بھی قانون اپنے لیے پاس کرانے کے لیے گئے، کیا کبھی قانون پاس ہوا کہ پولیس دہشت گردی نہ کرے؟ کیا کبھی قانون پاس ہوا کہ اس پولیس کو سیدھے راستے پہ چلائیں ہم؟ سب سے زیادہ اگر اس پاکستان میں کوئی کرپٹ ادارہ ہے تو وہ پولیس کا ہے، اور بنایا کس نے ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے۔ کیوں؟ عوام کو بھی لوٹتے ہیں، کوئی بیچارہ مارا گیا تو وہ بھی لوٹ رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے ملک کا قانون درست نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرح سفر کرتے رہیں گے۔ دنیا میں ہم جاتے ہیں تو ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ شیخ رشید کو بھی نہیں ملائیں گے اپنی پارٹی میں، اور فواد چودھری کو بھی اپنی پارٹی میں نہیں افسوس ملائیں ہوتا ہے گے۔ کہ آپ شیخ رشید دیکھیں، مجھے یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو میں پھر وہ ٹی وی پہ نہیں کہنے چاہتا، یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ٹی وی کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں شرم کرو، تم اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ بیرسٹر صاحب کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب، تو ان کی زبان پہ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال وکلا کمیونٹی تو کہ ہر بات میں آزاد ہوتی ہے کچھ بھی کہنے کے لیے۔ نہیں، ان کے بھائی بہت اچھے وکیل ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب تو میں آئی ڈونٹ نو اف ہی از اے لائر اور ناٹ، ہو سکتا ہے وہ LLB کی ڈگری ہو، لیکن ان کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹس وغیرہ تو نہیں ہے۔ البتہ ان کے جو بھائی ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی اپیئر ہوتے ہیں، اور ہی از اے ویری گڈ لائر، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہی از اے ویری کمپیٹنٹ لائر۔ علی، کچھ باتیں آپ سے رہ گئی تھیں، ہم نے ایک مدعا ہم نے چھیڑا تھا کہ 63 کی جو ہے ایک ہی وضاحت ہو چکی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو وضاحت حکومت چاہ رہی ہے وہ وضاحت نہیں ہوئی، البتہ جو کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ہے وہ اس کے اندر بڑی کلیئر ہے۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ 2 چیزوں سے وہ جو MNAs ہیں ان کو ڈرایا جائے، اور وہ اٹ از بیسکلی اے ری رائٹنگ آف آرٹیکل 63A۔ اس کے لیے پارلیمنٹ 238 کے اندر امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، 63A کو امینڈ کر دے، لیکن سپریم کورٹ کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں میلا فائٹس کے اوپر ہے۔ وہ 2 چیزیں چاہتے ہیں، ان کی 2 ریڈنگز یہ ہیں کہ ایک، ہم ووٹ دینے سے روکیں،
اور دوسرا اگر کوئی ووٹ دے اور ہم روک نہیں سکتے تو اس کو زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پارٹی لیڈر کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی کر دے اگر وہ لوگوں میں واپس جا کے. ایک قصور ہوا نہیں ہے, ایک واردات ہوئی نہیں ہے, اس واردات کی پہلے سے سزا دی جا سکتی ہے. دیکھیں میں اس کو اتنا سمپل اور لاجیکل لے مین ٹرمز میں نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ شاید میری فیلڈ ہے. یہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے نہیں, دس از ناٹ اے کرائم. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اور جو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس کے تحت ایک پورا پروسیس ہے, وہ پروسیجر چلے گا. وہ پروسیجر یہ ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ تیار ہے کہ میں جا کے لوگوں سے دوبارہ ووٹ لے کے آؤں گا. آرٹیکل 17 کی بات کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 17 کے مطابق جو ہے وہ امانت ہوتی ہے ووٹ جو آتا ہے. آرٹیکل 17 کو اور 60C کو اگر ملایا جائے تو یہ ابھی یہ قصوروار لوگ ہیں, تو کیا کسی کی انٹینشن ہونے پہ بھی کیا اس کو سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیں انٹینشن ہونے پہ بالکل سزا مل سکتی ہے, اس کو قانون میں کانسپائریسی کہا جاتا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ دس از ناٹ اے کرمنل ایکٹ, یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی وائولیشن ہے. دونوں میں فرق ہے. اچھا یہاں پہ تو غدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اچھا خیر وہ تو بہت زیادہ, وہ تو ہر دوسرا سیاستدان ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے, تو آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ اباؤٹ دیٹ. بلکہ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کو غدار کہا کرتے تھے وہ آج آپ دیکھ لیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں اور اپوزیشن میں وہ ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی پہلے کبھی ان کی کوئی آپس میں ایک دوسرے کو غدار ہی نہیں کہا. لیکن ہمیں یاد ہے بلاول بھٹو صاحب کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے, تو وہ بھی غدار کہتے تھے. یہ ایک پولیٹکس ہے, یہ پولیٹکس چلتی رہے گی. لیکن اس پولیٹکس کو قانون سے, آئین سے, اداروں سے بہت دور رکھنا چاہیے. یہ کامن مین کی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا چورن بک رہا ہے, منجن بک رہا ہے, آپ اپنا چورن بیچیں, منجن بیچیں, لیکن اس چیز کو ریاست کے اوپر ٹیک اوور کرنے نہیں دیا جا سکتا. صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ ابھی فیصلہ کر رہی ہے, تو ابھی جو فیصلہ جو کورٹ میں, اس لیے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتے, ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اگر ایسا صاحب ایسی کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے, یہی ہے لگ رہا ہے, اور ہم تو یہی پریڈکشن کریں کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. بالکل نہیں. دیکھیں ہی ول گیٹ انٹو اے لاٹ آف ٹربل اگر وہ اس طرح کی کوئی سپریم کورٹ کی ٹوسٹڈ انٹرپریٹیشن کی کوشش کرتے ہیں. یہ 2-4 لوگ ہیں کیبنٹ کے اندر جو اس طرح کی ٹوسٹڈ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور ان کے ٹاپ پہ ہیں فواد چودھری صاحب. وہ مجھے یاد ہے جس وقت سینٹ الیکشنز کا ریفرنس آیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا نہیں آرڈیننس کے مطابق کراؤ ورنہ الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی. تو ابھی بھی یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ سوچ رکھنے والے ہیں. اندر ایک نندا مندا وکیل تو ہے نا. اب آپ اگر وکیلوں کو بلیم کرنا چاہ کر آپ گندا کرنا ہی چاہتی ہیں تو میں آپ کو کیسے روکوں. لیکن میں نے فواد چودھری صاحب کی کبھی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں دیکھی, لا کے اوپر کبھی کوئی جرنل آرٹیکل نہیں دیکھا, کبھی قانون کے اوپر ان کا کوئی کالم نہیں دیکھا. میں نے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب, یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا, آن سیریس نوٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بات آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور میں بہت سے جو ایم این ایز ہیں یا وزراء ان کی طرف سے بیان سن چکی ہوں کہ اسد کیسر صاحب یہ بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بات سامنے بھی آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ ابھی کورٹ میں ہے بات, تو اس پہ کوئی ووٹنگ بھی نہیں ہو سکتی, عدم اعتماد کی تحریک کو آگے بھی نہیں لایا جا سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the government has shot itself in the foot. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے کو ہیڈ آن لے چکی ہے, اور وہ لے اس وجہ سے چکی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر موجود تھی ایز اے نمائندہ آف دا لائرز ان دس کنٹری. دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, جو جس طرح کی ٹینڈنسی کورٹ کی لگ رہی ہے اور جس طرح سے وہ کیس کو چلا رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو بینچ بیٹھا, پھر منڈے کو بینچ بیٹھا, اب 24 کو بینچ بیٹھ رہا ہے ایک دن پہلے, تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے یہ معاملہ نپٹ جائے. اور دیکھیں جب ایک ایڈوائس آ جائے گی سپریم کورٹ کی تو وہ بائنڈنگ ہوگی, وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دروازہ اب نہیں بچا. جی رانا گلزار تاج صاحب, کامیاب ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا. نہیں دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کامیابی اور ناکامی. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک جو جمہوری پروسیس ہے اس پر عمل کر رہے ہیں, اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے, جو ان کے قریبی دوست ہیں جیسے فواد چودھری, شہباز گل ہے یا دوسرے دوست ہیں, انہوں نے تکیہ کیا, اور آج ان کا سارا جو ان کی ناکامی کا محور ہے یہ ان کے دوست ہیں. آئینی جو چیزیں ہیں وہ بالکل ہر پارلیمانی
जो भी मेंबर है पार्लियामेंट का वो आज़ाद है, वो अपनी राय का सही तरीके से इजहार कर सकता है, वो जिसको मर्जी वोट दे, वो हुकूमत को दे, अपोजिशन को दे, इस पे किसी को कैद नहीं किया जा सकता, किसी को ज़बर नहीं किया जा सकता। बात यह है कि आज जो खान साहब कह रहे हैं, जो भी अल्फाज अदा कर रहे हैं, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करूँगा। शहबाज गिल साहब जो अपने पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं उनके लिए जो मीडिया पे आकर जो अल्फाज अदा कर रहे हैं, ये तारीख में आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को सोचना चाहिए कि खान साहब की बर्बादी का असल वजह जो है वो शेख रशीद हैं, शहबाज गिल है, आपका फवाद चौधरी है और बहुत सारे दोस्त हैं जो खान साहब को उन्होंने इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले खान साहब के लिए मेरी सजेशन है कि शहबाज गिल साहब तो कहते हैं वो रिजाइन करें और इनसे अपनी जान छुड़ाएं। जितने भी उनके नादान दोस्त हैं इनसे जान छुड़ाएं और फिर आवाम से राब्ता करें, तो ताकि उनको पता चल सके कि भाई आपको अच्छे और कौन हैं। मैं ये समझता हूं इस वक्त जो मौजूदा पार्लियामेंट है इससे वो नो कॉन्फिडेंस से जान नहीं छुड़ा सकते, वो फारिग हैं। इज्जत इसी में है कि वो अवाम को रिजाइन इस्तीफा हवाले कर दें और वो घर चले जाएं, यही बेहतर तरीक़ेकार है। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि खान साहब की बहुत इज्जत हो चुकी है, अगर सवा साल बहुत वेट कर एहतराम ली हो तो चुका। क्या मसला बात था? सवा आपके साल 6 की महीने तो वैसे भी आपकी नहीं, इलेक्शन कैंपेन चल देखें रही बात थी। सवा साल की या 5 साल की नहीं है। जो शख्स अपना घर नहीं चला सकता, जो शख्स अपने घर का 1 किलो आटा नहीं खरीद सकता, वो रियासत क्या चलाएगा? हाँ, झूठ बोल सकता है, बहुत अच्छा, चंदा मांग सकते हैं, बहुत अच्छा, उस चंदे का भी एहतसाब होना चाहिए। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाया, बिल्कुल अवाम ने वोट दिया, उन्होंने अवाम के वोट की तस्दील की है, उन्होंने अवाम के वोट का एहतराम नहीं किया। आप सुन रही हैं जलसों में, यह अवाम के वोट का नतीजा है जो वो इसी अवाम को गालियां बक रहे हैं। ये इसी अवाम का एतमाद का नतीजा है जो महंगाई भुगत रहे हैं, जो आटा 100 रुपए किलो खा रहे हैं, जो चीनी 100 रुपए ले रहे हैं, जो दवाई 500% महंगी खरीद रहे हैं, जो पेट्रोल, डॉलर, ये इसी अवाम के एतमाद का नतीजा है। आप कहते हैं मैं चोर नहीं हूं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, खजाना आप खाली बताते हैं, चोरी तो बंद हो चुकी है। आपके पास बाहर से भी पैसे आ रहे हैं, आपके पास इजाफी बिलों में भी पैसे हैं, आपके पास टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, फिर आप खजाना खाली बताते हैं। आप क्या कम किया? आप मुझे बताइए। मैंने पेट्रोल इसलिए कम किया कि टैक्स कलेक्शन अच्छी हुई है। बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने 10 रुपए कम किए, खाने के ऑयल पे 30 रुपए बढ़ाए। उन्होंने खाने के ऑयल के आप रेट देख लें, आप इन्हें ये नहीं बताया कि जी इधर कम कर दिए तो उधर बढ़ा दिए। आपने ये नहीं कौम को बताया, कौम को दवाई के पैसे बढ़ाए ये नहीं देखा, आटा पे पैसे बढ़ा दिए ये नहीं देखा, चीनी पे पैसे बढ़ गए। देखिए बात संभालने की नहीं है, कम से कम देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरी बात, अभी जो हालात है मेरी बात सुनिए, कम से कम ये चीजें रुकेंगी। जो मुआहदे आप कर रहे हैं, आपने कहते IMF से मुआहदे नहीं करेंगे, आपने ऐसे ऐसे मुआहदे कर दिए जो तारीख में किसी ने नहीं किए। जो महंगाई 70 साल में नहीं हुई वो 3.5 साल में हो गई। आप खान साहब क्या करेंगे? ये अवाम के वोट का नतीजा है जो उन्होंने एतमाद किया है, जो आज अवाम खुदकुशी कर रही है, लोग घरों से बाहर पड़े। आपने फायदा लिया अपनी जाती हैसियत का, क्या हुआ? आपने बनी गाला को रेगुलाइज कराया, आपने अपनी जाती हैसियत के फायदे लिए। की तारीख पे वापस आते हैं क्योंकि प्रोग्राम का महवर इस वक्त वही है, क्योंकि इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी है। सरदार साहब आपकी तरफ आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसके बोर्ड लग चुके हैं, वेलकम भी होना शुरू हो गया है। ये वो पार्टीज हैं जिनके आपस में अख्तलाफात खत्म नहीं होने, जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है नहीं होती, अभी तो पार्टी भंवर में, सियासत भंवर में है, लेकिन इनके क्या आपस में इनके इत्तेहाद हो जाएंगे? आगे ये जो बैनर्स लगना शुरू हो गए, इस पे क्या कमेंट्स करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि मुझे जो बात है कि लग तो नहीं रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी अपनी पॉलिसी है, पीपल पार्टी की अपनी पॉलिसी है, नून लीग की अपनी पॉलिसी है, मौलाना साहब की अपनी पॉलिसी, लेकिन शायद ये लोग इस वक्त हालात जो इन्होंने देखे हैं पिछले 3 साल या सारी चीज़ें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये चल भी सकते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिस तरह से बात हुई कि शेख रशीद और फवाद चौधरी और वो क्या बोलते हैं शहबाज गिल, शेख रशीद वो शख्स है कि सबसे पहले इमरान खान को छोड़ेगा जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं होगा। आप ये बात नोट कर लें, क्योंकि शेख रशीद हर किश्ती पे सवार उसमें होता है जहां से उसको कुछ चीज़ मिलती है। उसके पास है क्या? शेख रशीद कैसे जीता है वो हमें पता है। आप इमरान खान का कह सकती हैं वोट लिए, लेकिन मैं डंके की चोट में था कि शेख रशीद को जितवाने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं, जिन्होंने लास्ट डे पे हनीफ अब्बासी को नाइल करार दिया, वरना हनीफ अब्बासी जीते हुए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग हैं। मैं समझता हूँ कि खान साहब का जाना
ٹھہر چکا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ خود ہی کہہ چلے رہے ہیں. جی جی کیونکہ کا ان جانا جو ٹھہر ہے, چکا, وہ صبح جانا ہے. جائے یا شام جائے. علی لاسٹ کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ جو کچھ ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. باقی را پالیٹکس ہے, پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے, جس کو چاہے وزیر اعظم منتخب کرے. دیٹ شوڈ بی دا اینڈ آف اسٹوری. بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ. پروگرام میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.